چلے آئے آج آپ کو ایک بڑی مزے کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک نا بچی تھی، وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بچی بہت غصے والی تھی، گرم مزاج تھی، ہر وقت شکوہ شکایت پریشانی کا اظہار رہتا تھا اس کی زبان پہ۔ لیکن اس کی جو دادی تھی نا، وہ اس کو ہر وقت یہ سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹا صبر کرو، صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اللہ ان لوگوں کو بہت اجر سے نوازتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اور اس طرح بچپن سے بڑے ہونے تک وہ یہ الفاظ سنتی رہی اور یہ چیز اس کی پرسنالٹی کا پارٹ بن گئی۔ پھر کیا ہوا کہ ہر بری چیز پہ اس کو صبر کرنا، ٹھہر جانا، چپ کر جانا آ گیا۔ اب نہ صبر کرنا اس کو مشکل نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس نے بچپن سے یہ پریکٹس کی تھی۔ اس کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اگر میں صبر کروں گی، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑوں گی، تو اللہ تو بہترین انصاف کرنے والا ہے، اللہ میرا بدلہ لے گا۔ جب یہ مائنڈ سیٹ اس بچی کا بن گیا نا، اس کے بعد سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اور یہ کہانی میری کہانی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں گی جو کہ میں نے بچپن سے سیکھیں اور پھر اس کا مجھے پھل کیا ملا۔ میں ہوں وہ بچی جس کی دادی ہمیشہ ایک بات کہا کرتی تھی کہ بیٹا ایک چپ 100 سکھ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایک جگہ، ایسا مقام کہ جہاں پہ آپ کو چپ رہنا، صبر کرنا امپاسبل لگ رہا ہو، انتہائی اپنی پرسنالٹی کے، شخصیت کے خلاف جانا لگ رہا ہو، لیکن جب آپ وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں نا، تو پھر سکھ آپ کا مقدر بن جاتا ہے۔ آئی نو کہ یہ ایک جملہ صبر کرو، صبر سے کام لو کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا ہی سب سے مشکل ترین کام ہے، کیونکہ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ چپ رہ کے اور اپنا تمام یقین اللہ پہ رکھ کے برداشت کرنا ہے۔ جب آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے، دنیا آزمائش بن گئی ہے، آپ کے اپنے نہیں رہے، آپ کے پاس کوئی کندھا نہیں رہا سر رکھ کے رونے کے لیے، ہر طرف ایک ہوپ لیسنس سی ہے، اندھیرا سا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ فی الحال کے لیے نا زندگی کو ایک پاز لگ گیا ہے، تب بھی جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور آپ شکر کے جذبے کے ساتھ کہتے ہیں، تو یقین جانیں کہ آپ صبر کی اعلیٰ ترین منزل پہ کھڑے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی زندگی کے اس مشکل ترین مقام پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کام اتنا مشکل ہے، صبر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، ہر کسی کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ صبر کر کے چپ کر جائے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اسی طرح ایک مقام پہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ باتیں جو آپ خاموشی سے سہ رہے ہیں، وہ صبر کے گھونٹ جو آپ پی رہے ہیں، اور وہ آنسو جو صبر کرنے کے بعد آپ کی آنکھ سے جھلکتا ہے، اس پہ آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ خاص آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ اپنے اس مشکل وقت میں اکیلے نہیں ہیں۔ بے شک کوئی انسان شاید آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ کے رب کائنات آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ کس تکلیف مشکل میں گرفتار ہیں، کیونکہ صبر کرنا نا عام بات نہیں ہے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ بول بھی سکتے ہوں، وہاں پہ بھی آپ چپ کر جائیں۔ تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہارا آنے والا وقت بہت آسان ہے، بہت بہترین ہے، تمہارے لیے میں نے ایسی نعمتیں دینی ہے کہ تم اپنا تمام دکھ بھول جاؤ گے۔ اور یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ جہاں جہاں آپ نے صبر کیا ہوتا ہے نا، وہیں سے آپ کو ایسی خوشخبریاں ملتی ہیں، ایسی آپ کو آسانیاں ملتی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں انہی لوگوں کی وجہ سے اتنا بے بس ہو گئی تھی، اور آج اللہ نے انہی لوگوں کے سامنے مجھے اتنا طاقتور بنا کے کھڑا کیا ہے۔ تب آپ کو اپنے صبر کی طاقت سمجھ آتی ہے۔ ہر کسی کی نا صبر کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے۔ چھوٹی باتوں پہ صبر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کسی بہت پیارے کو کھو دیتے ہیں کہ جس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی ناممکن لگتا ہے۔ ان کا صبر بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں پہ دنیاوی آفات آ جاتی ہیں، فائنینشیل مسئلے آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے اولاد مال آزمائش بن جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو چھوٹی باتوں پہ، گھریلو حالات پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے دنیا سے ایسے گزر جانا ہے کہ جیسے تم مسافر ہو، اور تمہاری حقیقی منزل آخرت ہے۔ اگر مجھے بھی نا یہ بات بہت بعض اوقات اپنے ڈارک ٹائمز میں موٹیویشن دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دنیا صرف ایک گیسٹ ہاؤس ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ ہیں، اور ہماری آخری جو منزل ہے وہ آخرت ہے، آخرت کی تیاری ہے، قبر ہماری منزل ہے۔ تو میں دنیاوی چیزوں پہ، باتوں پہ پریشان کیوں ہو رہی ہوں جب یہ چیزیں ایٹ دا اینڈ میٹر ہی نہیں کرتی۔ انسان کی نا نیچر اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز سے نکلتا ہے تو وہ دوسری چیز میں پڑ جاتا ہے۔ آج جو چیز آپ کو بہت بڑا مسئلہ لگ
رہی ہے نا، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بات کر رہی ہوں، کل کو جب وہ مسئلہ حل ہو جائے گا نا تو آپ اس بات پہ ہنسیں گے کہ کیا میں اتنی چھوٹی بات پہ پریشان ہو رہی تھی، یا اگر ہنسیں گے بھی نہیں نا تو وہ معاملہ آپ کو بہت چھوٹا لگے گا، اور پھر کوئی اور ایسی بات ہوگی جس کو پکڑ کے آپ روگ لگا لیں گے۔ انسان کی نیچر اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو جب یہ باتیں سوچتے ہیں نا ہم تو صبر کرنا تھوڑا آسان لگتا ہے، لیکن ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے ہمارا صبر بے فائدہ جا رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرا انتظار بہت لمبا ہو گیا ہے، لیکن یہ صرف ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی دیر نہیں کرتی، وہ بہت انصاف پسند ہے، انہیں پتہ ہے کہ آپ کو کس موقع پہ کون سی چیز دینی ہے۔ اور میں نا ایسے سوچتی ہوں کہ میں نے صرف چپ رہنا ہے، میں نے برداشت کرنا ہے، اور میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنے راضی ہو جائیں گے، مجھ سے اتنے خوش ہو جائیں گے کہ جو چیزیں میں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی دے دیں گے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ کام آسان ہے، بجائے اس کے کہ انسان اپنی جنگ خود لڑے، جو چیزیں ہونی بھی نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچے، ہر کسی سے لڑتا پھرے، اللہ کے بندوں کا دل دکھائے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کہہ کے اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا صرف یہ ایک عمل ہمیں فرش سے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ جب ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو یہ زندگی میں بہت جگہ ہمارے بہت کام آتا ہے، جیسے کہ جب کوئی لڑکی کسی نئے رشتے میں بنتی ہے، اور میں لڑکیوں کی بات اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کو بہت ڈیپلی فیل کرتی ہیں، تو وہ رشتہ جیسے ہماری خوشیوں کا آغاز ہوتا ہے، ساتھ ہی وہ ہماری قربانیوں کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ نا پھر میں کے سفر سے ہم کے سفر میں چینج ہو جاتا ہے، تو جب بچانے کے لیے صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کو عبادت بنا لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو جو آپ کو مشکل لگ رہا ہو نا تو آپ ایک نیت کر لیں قربتاً اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جی میں آپ کی قربت کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، بے شک مجھے پسند نہیں ہے، میرے دل پہ یہ کام بہت بھاری گزر رہا ہے، لیکن میں صرف آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو جب آپ چیزیں برداشت کرتی ہیں، جھگڑا ختم کرنے کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں، اپنے نفس کو ہم قابو میں رکھتے ہیں، تو وہ صرف ہم اپنا رشتہ نہیں بچا رہے ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم صبر کی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا ضبط، آپ کی قربانیاں، آپ کا صبر، آپ کا کمپرومائز، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور بے شک ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے۔ کبھی کبھی نا صبر کرنا اس وجہ سے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں سے بلا وجہ کی ایکسپیکٹیشنز باندھ لیتے ہیں، یہ بوجھ ہم اپنے سر پہ خود ڈالتے ہیں۔ جب ہم نے کسی کے لیے صبر اور برداشت کیا، بعد میں ہم اس کو باتیں سناتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں سہا یا کیا کیا نہیں کیا، اور اس طرح سے ہم اپنا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو صبر اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ سے اجر کے لیے کیا تھا نا، تو امید بھی آپ نے وہاں سے ہی رکھنی ہے۔ دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے نوازتے ہیں نا تو وہ فوراً نہیں ہو جاتا، اس میں ٹائم لگتا ہے، ہم ایک بہت مشکل وقت سے گزرتے ہیں۔ جیسے کہ میری ماما ہمیشہ کہتی ہوتی ہیں کہ بیٹا ہیرا کس طرح سے بنتا ہے، وہ کوئلے کی کان سے گزرتا ہے، وہ بھٹی میں سے گزرتا ہے، آگ میں جلتا ہے، اس کی تراش خراش ہوتی ہے، اور پھر وہ ہیرا بنتا ہے، اور وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ہر انسان کو اچھا لگتا ہے، کوئلہ کسی کو پسند نہیں آتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی انسان کے لیے نا وہ وقت جو ہوتا ہے وہ ہمارا کوئلے سے ہیرے تک کا سفر ہوتا ہے، ہماری تراش خراش ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں جو چیز ملنی ہوتی ہے اس چیز کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بہت جلدی میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں اجر فوراً چاہیے ہوتا ہے، بے فضول کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پھر وہ ہمیں ہرٹ کر دیتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ صبر کیا ہے نا تو پھر بس خاموشی سے اپنے اچھے وقت کا انتظار کریں، امید ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور ایسا لائیں گے کہ وہ میرا دن ہوگا، اس دن میں ہیرے کی طرح شائن کروں گا، اس کے بعد میری زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، کیونکہ امید انسان کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوش گمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح ہم جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک چیز کہ دوسروں کے اوپر اپنے صبر کی وہ ایک ڈال دے رہا کہ میں نے تمہارے لیے کیا تھا، یہ پھر اپنا اجر ضائع کرنے والی بات ہے۔ بعض اوقات نا ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید میں بہت کمزور ہوں، میں اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتا، اس لیے مجھے صبر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ، کیونکہ نا صبر کرنا بالکل بھی آسان بات نہیں ہے، اور آپ یقین جانیں ہر کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہو وہاں پہ انسان خاموش ہو جائے۔ بولنا ہر کسی کو آتا ہے لیکن صبر بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، ہر کسی کا ظرف نہیں ہوتا، تو آپ بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں کمزور ہوں، بلکہ آپ انتہائی طاقتور انسان ہیں کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، بے شک اس میں دیر تو ہے لیکن وہ چیز بہترین ہے آپ کے لیے۔ اور بس ایک آخری بات جو مجھے بھی بہت موٹیویشن دیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا،
چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ اے سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو اس انسان تک پہنچ جائے جس کو اس کی ضرورت ہے. میں ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.